جبکہ کل کے دشمن آج کے حلیف. یہ ابھی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں آپ نے کبھی گمان کیا کہ خواب کے جو الزامات تھے پیس پارٹی کے جب حکومت بنی تھی محترمہ کے زندگی میں جو اس نے پیش گوئیاں کی تھی تو یہ سیاست پہ آخر اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جی او آئی آپ نے کہا کہ جی نواب نصر اللہ خان نے جو کردار ادا کیا یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ کردار انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. کیونکہ آپ نے ماضی کی بات کی تو ماضی میں آپ کے اوپر بھی مسلسل فرینڈلی اپوزیشن کا الزام لگا ہے, چاہے ظفر اللہ جمالی صاحب ہوں چاہے شوکت عزیز صاحب ہوں, آپ لوگوں کی کوئی بڑی فورسفل اپوزیشن کبھی بھی نہیں رہی ہے. دیکھیں پریال آپ الزام لگائے جا سکتے ہیں لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے نہیں دیکھو نا واقعات کو دیکھیں. جب مشرف کی بھی حکومت تھی جب ہم اپوزیشن لیڈر تھے ہم نے کبھی حقائق کو چھپایا نہیں. ہم نے امریکہ کے خلاف بات کی جو ایشو پر ملک کے خلاف تھے خارجہ پالیسی کے بارے میں. اگر اس بات کو مداخلت نہ سمجھا جائے اگر اس بات کو مداخلت نہ سمجھ دیکھیے اب ایک صورت سامنے آئی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں غیر آئینی اقدامات کی. اب اپوزیشن کے آپ نے بیانات بھی دیکھے, رویوں میں بھی تبدیلی, آپ مہینے 15 دن میں 10 دن میں دیکھیں گے کیا صورت بنتی ہے. مہینے 10-15 دن میں سمجھتا ہوں میری بات مکمل کریں. اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو ابھی امکیوم جو نکل گئی ہے داندلی کے حوالے سے آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں. ہم پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم پہلے نکلے تھے تو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہفتہ بعد آئیں گے مہینہ بعد آئیں گے. ہم نے تو اس حکومت کے مکمل طلاق دے دی. اب چونکہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ میرے خیال امکیوم نے بھی آخری طلاق بقول ان کے کہتے اب ہم دوبارہ نہیں جائیں گے, جبکہ 2-3 دفعہ یہ اس طرح کر کے وہ واپس ہوئے. لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. فواد چودھری صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تباہی کا آغاز ہو گیا. آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی اس قسم کی تباہی؟ دیکھیں فریہ ابھی تک جتنی بحث ہو رہی ہے اور آپ کے تینوں جو معزز مہمان, مجھے تو ایک بات تو حقائق کی کہ منافی ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی اپوزیشن موجود ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی تمام جو اس وقت جو سیاسی قیادت ہے وہ تو حکومت کا حصہ ہے. 62% جو پاپولیشن کا صوبہ ہے اس کے اوپر جو زرداری صاحب کی مرضی سے اور ان کی منشا سے مسلم لیگ نون حکومت کر رہی ہے. وہاں اوپر جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہے, پیپلز پارٹی ظاہر ہے برسر اقتدار ہے. تو ہمارے ہاں تو ضرورت ہے اس وقت ایک آلٹرنیٹ اپوزیشن کی. یہ جو مسلم لیگ نون والے خود کو اپوزیشن کلیم کرتے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کا آپ سنجیدگی سے اپوزیشن پہ آ جانا, یہ ایک قومی موومنٹ جو ہے دیکھیں وہ تو 25 لوگوں کی ایک پارٹی ہے اور جو ایک سرٹنلی اس کا ایک ریجنل انفلوئنس ہے, لیکن وہ اگر ایک جینون پولیٹیکل اپوزیشن بنانا چاہیں تو وہ ان کو پارلیمنٹ کے باہر کی جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے بنا سکتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کے اندر تو اس وقت تو زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا الائنس چل رہا ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ جو ان کی جو اصل بات یہ ہے فریہ کہ اب آج کوئی اپوزیشن میں ہو حکومت میں ہو لوگوں کو فرق تب پڑتا ہے جب اپوزیشن ایک آلٹرنیٹ پالیسی دے سکے. آج اب مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی اکنامک پالیسی میں اور زرداری صاحب کی اکنامک پالیسی میں کیا فرق ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان کی ٹیررزم میں اور داخلی سلامتی کی پالیسی میں اور زرداری صاحب کی میں کیا فرق ہے. مجھے آپ بتائیں انرجی پالیسی میں کیا فرق ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کے اوپر اپوزیشن نواز شریف صاحب کی اور ابھی الیکشن ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دونوں کی پالیسی الیکشن کشمیر میں پنجاب حکومت نے بری طرح الیکشن ریگ کیا. کشمیر میں منظور وٹو صاحب کو کروڑوں روپے دے کے بھیجا گیا اور انہوں نے کشمیر الیکشن ریگ کیا. دونوں طرف دونوں پارٹیز جو بڑی پارٹیز ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. دونوں پارٹیز ایک سکے کے دو رخ ہیں, کوئی یہاں پہ کوئی نیشنل الائنس نہیں ہے. پہلے تو میں پتہ نہیں کون سا سرما لے کے ان لوگوں کو بھیجوں جنہیں اپوزیشن نظر نہیں آ رہی. انہیں کو خاص سرما بھیجنا چاہیے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہو سکیں سلیمانی اور ان کے دماغ جو ہیں وہ سمجھنے کے قابل ہو سکیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ مرضی سے پنجاب میں آصف زرداری صاحب کی, یہ بھی ایک اور بات ہے کہ یعنی یہاں میں ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کروں, کیا کروں. وہ ہے نا غالب کا کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. یعنی حالت یہ ہے, بات یہ ہے جی کہ اس ملک کے اندر ابھی بجٹ میں پیپلز پارٹی نے آپ کو ووٹ نہیں کیا ایک پروگرام میں. اب مجھے جواب آپ نے پاس کروا دیا, ادھر بھی بجٹ پاس ہو گیا, بجٹ پاس ہو گیا. بجٹ تو پنجاب میں ماشاءاللہ بجٹ تو وہ پاس ناکام وہ ہوگا جب ان کے پاس میجارٹی ہوگی. بجٹ پاس ہوتا ہے میجارٹی سے, میجارٹی یہاں بھی موجود تھی, میجارٹی وہاں بھی موجود ہے. اب اگر مداخلت کو روکیں آپ, میں یہ عرض کروں گا کہ ایک پروگرام میں جب اعلان کیا نا مشرف صاحب نے کہ بس میں آ جاؤں گا جلدی سے,
تو ایک اینکر نے کہا کہ ان کے ساتھ بندے کتنے ہیں، 1 2 3 پھر کہتے ہیں گنتی کی بات چھوڑیں. جو سوال انہوں نے کیا اس کو اٹھا دیں. وہ جو مشرف صاحب نے کیا اس کو بھی آپ ضرور پوچھیں. کیا سوال ہے؟ کیا سوال نکلے اب آپ کیا سوال ہے؟ نہیں وہ نکل نہیں سکتے فواد صاحب، وہ بھی نہیں نکل سکتے، وہ اس کا بھی ثواب ہونا چاہیے اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. لیکن آج ہمارا ٹاپک کیونکہ وہ نہیں اپوزیشن کا، میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے سیدھا پوچھتے ہیں JUIF کے امیر ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے بتائیے گا MQM کی حکومت سے علیحدگی کے فیصلے کو بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ MQM کے فیصلے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے جی کہ ہر پارٹی کو اپنے فیصلوں کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اس سے قبل بھی انہوں نے 1 یا 2 بار حکومت سے علیحدگی کے فیصلے تک پہنچی اور پھر وہاں سے ان کو واپس لوٹنا پڑا. کیا حالات تھے ان کے سامنے، کیوں ان کو اتنے بڑے فیصلے کے اظہار کے بعد ان فیصلوں سے واپس ہونا پڑا. لیکن آج بہرحال انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے. ظاہر ہے اپوزیشن بینچوں پر میں انہیں خوش آمدیدی کہہ سکتا ہوں. مگر مولانا صاحب ہم اس سے کیونکہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ JUIF اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کر ایک اسٹرانگ اپوزیشن بن سکتی ہیں؟ دیکھیں سیاسی لوگ اختلاف رائے بھی اپنے آپس میں رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے گنجائش بھی رکھتے ہیں. سیاست اور پھر جمہوری سیاست کا روح یہی ہے کہ اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے درمیان کوئی نظریاتی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک ایوان کے اندر حکومت کے مقابلے میں ایک مشترکہ کردار ادا کرنے کے لیے ان کو بالآخر بیٹھنا پڑتا ہے. کم از کم پروگرام پر ان کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، ایک مربوط نظام ان کو بنانا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے جی کہ ہمارے اندر اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایسی مشترکات بھی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر سیاسی جماعتیں اکٹھی بھی ہوتی ہیں اور ان کو ایک مشترکہ کردار بھی ادا کرنا ہوتا ہے. مگر مولانا صاحب آپ کی بات ہو رہی ہے الطاف حسین صاحب سے بار کیا کس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے؟ جی آج فون پہ ان سے بات ہوئی اور انہوں نے اس حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر تھا کہ ہم کیوں حکومت سے نکلے، اور آج ایک آخری ایسا مرحلہ آیا کہ جس کی وجہ سے جو تحمل اور برداشت ماضی میں ہم کرتے چلے آئے ہیں تو مزید شاید اس کی گنجائش نہیں رہی تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی، لیکن ان کے ساتھ جو میری گفتگو کا اصل روح تھی وہ ان کے علیحدگی کے حوالے سے کم، لیکن جو پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی 28 جولائی کو ایک آل پارٹیز قومی کشمیر کانفرنس بلا رہی ہے، اور جس کے لیے اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب سے بھی بات کی ہے، پاکستان مسلم لیگ قاف کے سربراہ جو ہے چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی بات کی ہے، اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے جو دونوں گروپس ہیں ان کے جو یہاں نمائندے ہیں ان سے بھی بات نہیں ہوئی ہے. اور آج MQM کی قیادت سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی. پھر اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی یقین دلایا کہ انشاءاللہ ہم اس کانفرنس میں آئیں گے. تو اس حوالے سے چونکہ کشمیر کمیٹی کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے اور وہ ہمارے مد نظر ہے، اور اس حوالے سے ہم آگے بھی دوسری جماعتوں سے رابطے کریں گے انشاءاللہ. مختلف لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی بات کریں گے الطاف حسین صاحب سے؟ دیکھیں الطاف حسین صاحب نے یہ کہا کہ اب ذمہ داری جو ہے وہ جناب نواز شریف کی کندھوں پہ آ پڑی ہے، ٹھیک ہے. ابھی ان کے ڈپٹی لیڈر نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی پاس جائیں یا کوئی ہمارے پاس آئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی کسی کے پاس چلے جائیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کل ایک فیصلہ ہوا ہے، آج دوسرا دن ہے. یہ جب اپوزیشن بینچز پر ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں جب مقاصد مشترک ہوں، مقاصد بڑے ہوں، کہ اب اگر ایک پارٹی جو ہے اس کو جب بھی موقع ملا ہے پورے اقتدار میں انتخابات کرانے کا اس نے ریگنگ ہی کی ہے، تو یہ تو آئین کی پامالی ہوئی ہے. آئین کی پامالی کو روکنے کے لیے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ لوگ کیا بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2004-06 میں یہاں پر لندن میں کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں صدیق الفاروق صاحب جو میاں نواز شریف صاحب ہے یہ ہیڈ کر رہے تھے. اس میں انہوں نے ایک لمبا چوڑا اعلامیہ لکھا اور اس اعلامیہ کی سب سے اہم شق یہ تھی
کہ اس اعلامیہ میں کوئی جماعت مستقبل میں کبھی ایم کیو ایم سے بات نہیں کرے گی. اب اٹھا گئی ہے اے پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ بات کر رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں نے بغیر بات کیا نا فواد صاحب. اے پی ڈی ایم پھر ان کو شرم آنی چاہیے نا, باقیوں کو تو نہ روز تانے دیا کرے فلانا کیا, پھر اپنی باتوں پہ قائم رہے, اپنی باتوں پہ قائم رہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ خاص گئے تھے بات کرنے. انہیں بھی تھوڑا سا گریبان میں مجھ سے پہلے جاننا چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مشرف ادھر ہی رہے گا, وہ ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا, اور دیکھا تو جناب وہ ملک چھوڑ کے گئے اور اب آ نہیں پا رہے. اس لیے آپ لوگ بھی اے پی ڈی ایم میں یہ عرض کروں گا کہ جن ساری جماعتوں نے دستخط کیے تھے وہ ساری جماعتوں میں سے اب اکثریت جو ہے وہ دوسری طرف ہے, اور جب کوئی آدمی غلطی کی اصلاح کر لے, اگر کل پرویز مشرف صاحب یہ کہیں, اگر کل پرویز مشرف صاحب یہ کہیں کہ میں نے غلطی کی ہے آئین توڑ کے, میں عدالت میں جانے کے لیے تیار ہوں, مجھے جو سزا ملنی چاہیے مل جائے, تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہہ لیں گے نا. وہ عدالت میں تو آئیں, پہلے عدالت میں تو آئیں, عدالت میں آئیں سزا بھگتے ہیں, عدالت میں آئیں سزا بھگتے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا اے پی ڈی ایم جس نے سائن کیا تھا وہ اب سب دوسری طرف ہیں, یعنی ثابت ہو گیا کہ تبھی اکھٹے ہوتے ہیں لوگ جب حکومت کو ہٹانا ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. ثابت ہو گیا کہ صرف اپرچونزم جو ہے وہ ان کی سیاست کی گراؤنڈ ہے. اس ملک میں عدلیہ کی بحالی کے لیے عدلیہ بحال نہ ہوئی تو ہم الگ ہوئے. ہم اچھے مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, جب عدلیہ بحال نہیں ہم اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ آئیے وقتی بحالی ہوتی ہے, وقتی طور پر ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بات کہاں وقتی ہے, یہ تو بڑی بنیادی بات ہے. کتنی زیادہ تکیہ کر کے بیٹھیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ سائن کرتے ہوئے کبھی سوچ سمجھ کے کبھی کوئی سائن وائن نہیں کرتے, جو سامنے آیا کر باری کا انتظار اگر کرے, اس طرح کرے کہ دوسرے کے مداخلت کریں گے. میں بلیری صاحب کے پاس آ رہی ہوں, کاف لیگ پر کتنا زیادہ اعتماد ہے آپ کو, کہاں تک آپ کی کشتی لے کے چلے گی؟ وہ تکیہ کرنا یہ تو بات نہیں ہے کہ کس پہ زیادہ کرتے. سیاسی پارٹیاں ہیں, ان سے بات چیت چلتی رہتی ہے, بہت ساری باتیں. میں تو ان کو بھی شریک ہیں, ہم آپ ساتھ ہیں, میں ان سے نہیں کر رہا انکار. سب بھی اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو ہم سب ساتھ ہیں. اگر دیکھیں کس جگہ پہ یہ کوئی توپیں لے کر ہمارے خلاف, بالکل ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب ساتھ ہیں, لیکن بات جو ہے وہ ہم اپنی کر رہے ہیں. اچھا میں وقفے کے بعد بلیری صاحب سے سوال میرا یہ, میں سوال ابھی بتا رہی ہوں کہ مولانا صاحب نے کمیشن کے معاملے پہ کیوں بالکل الگ سٹانس لیا, یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور کیا اب اپوزیشن سٹرونگ ہوگی تو کیا مولانا صاحب غور کر سکتے ہیں دوبارہ اپنے سٹانس کے اوپر؟ وقفے کے بعد سے جواب لوں گی, وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات ہوگی کہ پاکستان میں کیوں الائنس بنتا ہے, مگر جاتے جاتے وہ کچھ مناظر دکھا رہے ہیں. یہ مناظر جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس سے آپ کو ایک لمحے کے لیے تو شاید یوں لگے گا جیسے میاں برادران نے پنجاب کے بے روزگار نوجوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹیکسی چلانا شروع کر دی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ تو یلو کیپ اسکیم کے تحت متعارف کرائی گئی کالی پیلی ٹیکسیوں کی ٹیسٹ ڈرائیو تھی. میاں شہباز شریف نے میڈیا کو اپنی ڈرائیونگ دکھانا چاہی تو ساتھ ہی ساتھ میاں نواز شریف بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے, اور پھر صدام مہتاب عباسی بھی ان کے ساتھ بیک سیٹ پر پہنچ کر اس ٹیکس ڈرائیو کا لطف لیتے رہے. امید ہم یہی کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس اسکیم سے یقیناً پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچے, پرانے ماضی کے لگے ہوئے الزامات جیسے کوئی الزامات دوبارہ نہ لگیں, اپنوں کو نہ سراہا جائے یا اپنوں کو نہ نوازا جائے. وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات ہوگی اور اسماعیل بریلوی صاحب سے سوال کا جواب لوں گی جو میں نے ان سے کیا. کیپ واچنگ نیوز اسپیچ.